علی گڑھ تحریک علی گڑھ تحریک کے رخ رواں، متحرک اور فعال شخصیت کا نام نامی سر سید احمد خاں ہے۔ سر سید احمد خاں کو مسلمانوں کی پسماندگی بالکل پسند نہیں تھی۔ وہ مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے نت نئے کارنامے انجام دیے۔ آج ہمارے درمیان علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ایک جیتی جاگتی تصویر ہے، جسے سر سید احمد خاں نے بہت ہی مشقت اور جاں فشانی سے قائم کیا تھا۔ سر سید احمد خاں کی رہنمائی میں علی گڑھ تحریک تعلیمی تجربہ ہم ہندوستانی مسلمانوں کے ذہن و فکر اور عمل میں ایک انقلاب کا اشاریہ ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ علی گڑھ تحریک ایک دن میں قائم نہیں ہوئی، اور نہ ہی سر سید احمد خاں محض چند دنوں میں اس تحریک کے لیے اپنے ذہن کو تیار کیا تھا۔ اس کے لیے انہوں نے مستحکم تیاری کی۔ علی گڑھ کالج قائم ہونے سے پہلے سر سید کی علمی اور سماجی حیثیت کا اعتراف سارا عالم کرنے لگا تھا۔ ان کے پاس ان کے ہم نوا اور ہم خیال کافی تعداد میں جمع ہو چکے تھے۔ انگلستان کے سفر نے سر سید کے خوابوں کو واضح شکل عطا کرنے کے لیے آخری پتھر کا کام کیا۔ انگلینڈ سے واپس آتے ہی ماہنامہ رسالے سے لے کر کالج اور یونیورسٹی کے بارے میں فیصلے شروع ہو جاتے ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے 5 سالوں میں محمڈن انگلو اورینٹیل کالج قائم ہو جاتا ہے۔ سر سید احمد خاں نے مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے نت نئے کارہائے نمایاں انجام دیے۔ وہ یونیورسٹی یا کالج کھولنے سے پہلے رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کیا، جو دانشوروں اور مفکروں کے درمیان ہاتھوں ہاتھ لیا گیا۔ بلکہ یوں کہنا بے جا نہیں ہوگا کہ رسالہ تہذیب الاخلاق نے مسلمانوں کے درمیان ذہنی اور فکری آبیاری میں نمایاں رول ادا کیا۔ رسالہ تہذیب الاخلاق سے ماقبل انہوں نے آثار الصنادید اور اسباب بغاوت ہند جیسی بیش قیمت کتابیں پیش کر کے دانشوروں سے داد تحسین حاصل کر چکے تھے۔ اپنے خیالات اور تصورات کی بنیاد پر یونیورسٹی قائم کرنے سے پہلے ہی سر سید ایک نئے مکتب فکر کی حیثیت سے اپنی جگہ بنا چکے تھے۔ اس زمانے کی بڑی شخصیات میں غالب، امام بخش صحابائی، رجب علی بیگ سرور، ڈپٹی نذیر احمد، مولوی ذکاء اللہ، الطاف حسین حالی، شبلی نعمانی، چراغ علی، محسن الملک اور وقار الملک جیسے لوگوں سے سر سید کا ربط و ضبط تھا۔ اور یہ سر سید احمد خاں کی خوش قسمتی تھی کہ ان کے حلقہ احباب میں علم الحساب سے لے کر تاریخ و جغرافیہ تک اور سائنس سے لے کر شعر و ادب تک ہر طبقے کے لوگ اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ علی گڑھ تحریک ہندوستانی مسلمانوں کے ذہن پر اس لیے اثر انداز ہوئی کیونکہ ان کے ذہن و فکر میں پیدا ہو رہے سارے سوالوں کے جواب اس تحریک کے پاس ہے۔ سر سید کی کامیابی کے پیچھے ان کے رفقا کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ تاریخ کے مطالعہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ 1857 عیسوی کے بعد اس انقلاب کے تجزیے کا کام مشکل تھا۔ سر سید نے برطانوی مہارانی اور پارلیمنٹ کو اپنی کتاب اور خطوط سے یہ باور کرانے میں کامیابی حاصل کی کہ غدر کمزور طبقے کے مسلمانوں نے کیا، اور ہندوستان کے اشراف مسلمان نہ صرف یہ کہ کسی بغاوت سے علیحدہ رہے، بلکہ وہ تو انگریزوں کے بہی خواہ اور طرفدار ہیں۔ اس نظریے سے اشراف مسلمانوں کے گردن پر لٹکتی ہوئی تلواریں ضائع ہو گئیں۔ سر سید کا یہ تجزیہ وقتی طور پر سود مند ثابت ہو گیا، اور ہندوستان اشراف مسلمانوں کے گھر آنگن انگریزی پھل پھول اور برکتوں سے منور ہو گئے۔ ہندوستانی مسلمانوں کے اعلیٰ طبقے میں جدید تعلیم کے لیے جو جذبہ پیدا ہوا، اس نے برادران وطن سے تقریباً مساوی مقام تک رکھا۔ تقسیم ملک تک نوکریوں میں مسلمانوں کی تعداد سر سید کے اجتہاد کا ہی اثر ہے۔ سر سید احمد خاں سے متعلق ڈاکٹر صفدر امام قادری ایک مضمون میں یوں رقم تراز ہیں: سر سید اس زمانے کے سماجی اور مذہبی مسئلوں پر بھی خود کی رائے رکھتے تھے۔ 1857 عیسوی سے ہی ہندوستان میں یہ سلسلہ چل پڑا تھا کہ انگریزوں کو کیسے ملک سے باہر کیا جائے۔
سر سید انگریزوں کو ہمیشہ کے لیے اس ملک میں رکھنے کے طرفدار نہیں تھے۔ اپنے ایک خط میں وہ لکھتے ہیں، کبھی ایسا وقت بھی آئے گا کہ ہم ہندوستانی اپنے ملک کا خود قانون بنائیں، لیکن فوری طور پر ان کی حکمت عملی یہ تھی کہ انگریز جیسی ترقی یافتہ قوم سے مقابلہ کرنے سے بہتر اشتراک کا پیمانہ بڑھانا اور دنیاوی فیوز و برکات سمیٹنا زیادہ ضروری ہے۔ اسی لیے جب 1885 عیسوی میں انڈین نیشنل کانگریس کا قیام عمل میں آیا تو سر سید نے اس کے ساتھ پہم گزارشات کے باوجود دست تعاون بڑھانے سے انکار کیا۔ گوکھلے اور بدرالدین طیب جی کے نام سر سید کے جو خطوط ہیں ان سے ان کے سیاسی شعور کا پتہ چلتا ہے۔ سر سید کی موت تک کانگریس کوئی عوامی یا کل ہند تنظیم نہیں بن سکی تھی، اور نہ ہی ہندوستانی سیاست کا وہ موڑ آ چکا تھا جب کانگریس پورے ملک کی ترجمان بن جائے۔ سر سید کے اعتراضات اس وقت تک صحیح تھے اور وہ تنظیم ہندوستانی مسلمانوں کے مستقبل کا ضامن نہیں بن سکتی تھی۔ ڈسکوری آف انڈیا جواہر لال نہرو نے سر سید کے اس فیصلہ کو اس وقت کے اعتبار سے 100% صحیح تسلیم کیا ہے۔ یہ اندازہ کرنے کی بات ہے کہ اگر سر سید 1920 عیسوی کے بعد کانگریس کے عوامی مورچے کو دیکھتے تو شاید سرگرم اشتراک کے لیے خود سے دوڑ پڑتے۔ جب سے سر سید احمد خان اپنے مشن میں سرگرم عمل ہوئے، اسی وقت سے ان کے مذہبی تصورات پر بھی گفتگو ہوتی رہتی ہے۔ اپنے زمانے میں انہیں گمراہ تسلیم کیا گیا۔ ان کی تفسیر پر علماء نے ایک متحدہ محاذ بنا کر اعتراض کی بوچھار کر دی۔ غالباً یہ کہنا بیجا نہ ہوگا، علماء کرام آپس میں کبھی متحد نہ ہوئے، لیکن سر سید احمد خان کے مذہبی معاملات میں علماء حضرات یکلخت متحد ہو گئے۔ ہندوستانی معاشرہ کو مذہب کا ایک ایک عصری تصور قبول کرنے میں دشواری تھی۔ سر سید احمد خان عقل کے حوالے سے مذہبی تصورات کو پیش کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کے لیے یہ کام آسان نہیں تھا۔ سر سید کی دلیلیں مذہب کے معاملے میں ان لوگوں کے لیے ناقابل قبول تھا جو سر سید کے رفیق خاص مانے جاتے تھے۔ ڈپٹی نذیر احمد، شبلی نعمانی اور اکبر الہ آبادی اگرچہ روایت پسند نہیں تھے، لیکن سر سید کے تصور کے نقطہ چین تھے۔ علماء کرام کی ایک خاصی تعداد سر سید احمد خان کو فسادی ملا کے نام سے جانتی تھی، لیکن یہ سر سید کا جگر تھا جس نے علماء کرام کے تمام حملوں کو جھیلتے ہوئے اپنی عقل اور نقطۂ نظر پر اعتبار جاری و ساری رکھا۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو ہندوستانی مسلمانوں کی خواب غفلت سے بیداری نو میں سر سید کی شخصیت رہنما نہیں بنتی۔ یہ بھی قابل غور ہے کہ سر سید کے زمانے میں فارسی زبان حکومت کی زبان تھی اور عوامی زبان کے طور پر اردو مرکزی حیثیت کا درجہ رکھتی تھی۔ سر سید کی ابتدائی کتاب فارسی میں ہے، بعد میں انہوں نے اردو زبان کو ذریعہ اظہار بنایا۔ انہیں معلوم تھا کہ اس اردو زبان کی جدید کاری کے بغیر وہ ہندوستانی مسلمانوں کے ذہن کے بند دروازے اور کھڑکیوں کو نہیں کھول سکتے۔ سر سید نے صرف اپنی تحریروں سے اس زبان کی مشتملات بدلنے کی کوشش کی، بلکہ مختلف اصناف اور شعبوں کے ماہرین کی ایسی تربیت کی جن سے اردو زبان ایک انقلاب آخری دور میں پہنچ گئی۔ اس معاملے میں سر سید، حالی، محمد حسین آزاد، نذیر احمد، شبلی نعمانی اور مولوی ذکا اللہ جیسے اصحاب کی ادبی خدمات یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں کہ سر سید کے ساتھ مل کر ان ادیبوں نے اردو کے لیے نمایاں خدمات انجام دیے ہیں۔ سر سید احمد خان کا طرز تحریر۔ سر سید احمد خان اردو جرائد نگاروں میں ایک بلند مرتبہ حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کا قلم بہت زبردست اور معلومات سے پرت ہوتا تھا۔ طرز تحریر زوردار مگر صاف اور سادہ ہے۔ اس میں کسی قسم کی عبارت آرائی نہیں پائی جاتی۔ موجودہ زمانے کے طرز تحریر سے قدر مختلف ہے۔ ان کی تحریر سے معلوم ہوتا ہے کہ سر سید احمد خان قواعد صرف و نحو کی مطلق پابندی نہیں کرتے، وہ مقررہ انشاء پردازی سے بھی بالکل بے نیاز نظر آتے ہیں، مگر یہی چیز ان کی شہرت اور قابلیت کو نقصان پہنچانے کے بجائے اس میں اور اضافہ کرتی تھی۔
ان کی طرز جدید نے قدیم تسنع نگاری پر جو بے دل اور ظہوری کی فارسی تقلید میں اردو میں بھی برتی جاتی تھی ایک ضرب کاری لگائی اور یہ ثابت کر دیا کہ سادہ اور بے تکلف عبارت میں تسنع سے زیادہ خوبیاں ہیں۔ ایک جگہ انہوں نے خود ہی لکھا ہے، مضمون کو دیکھو اور عبارت آرائش سے غرض نہ رکھو۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اسی پر ان کا عمل بھی تھا، اور حقیقت میں یہی حال ان کی تمام تحریروں کا ہے۔ ان کی عبارت ان کی ادائے مطالب میں کبھی قاصر نہیں ہوتی، ان کو زبان پر عبور حاصل ہے۔ نثر اردو لکھنے میں وہ ایسے مشاق تھے کہ ان کے پیشتر کوئی ان کا ہم پلہ نہیں تھا۔ مولانا حالی تو ان کو نثر اردو کا مورث اعلیٰ قرار دیتے تھے۔ سب سے بڑی خوبی سید صاحب میں یہ تھی کہ وہ مشکل سے مشکل اور دقیق سے دقیق مضمون کو خواہ وہ مذہبی ہو یا سیاسی ہو نہایت آسان اور بے تکلف زبان میں ادا کر سکتے تھے۔ مگر سر سید اور غالب کے معاصرانہ تعلقات کو دیکھ کر یہ ماننا پڑے گا کہ مرزا کی طرز خاص کا سر سید پر ایک خاص اثر پڑا، اور جو سادگی اور بے تکلفی ان کی عبارت میں پائی جاتی ہے اس کا نقش اول غالب کے ہاتھوں صورت پذیر ہو چکا تھا۔ سر سید احمد خان سے متعلق ایک مضمون میں ڈاکٹر صفدر امام قادری اظہار خیال یوں فرماتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ سر سید علمی اعتبار سے اپنے رفقا کی خدمات کی وجہ سے یاد کیے جاتے ہیں۔ تاریخ، تہذیب، مقالہ نویسی، صحافت اور خطبہ نگاری کے شعبے میں سر سید نے خود بھی بڑی تعداد میں تحریر و تصنیف کا کام انجام دیا۔ اسماعیل پانی پتی نے سر سید کے لیکچروں کا مجموعہ تیار کیا تو اس کے دفتر تیار ہو گئے۔ سر سید کی تحریروں میں انگریزی لفظوں کی بہتات اور کر کی تکرار آج ہمارے ذہنوں پر بوجھ ہیں، لیکن ہر ابتدائی کام کرنے والوں کے یہاں یہ بے احتیاطی لازم ہے۔ اس کی وجہ سر سید کی تصنیفی اہمیت کم نہیں ہوتی۔ اگر ہم سر سید کی خدمات کا جائزہ لیں تو دنگ رہ جاتے ہیں کہ محض ایک شخص کے اثر سے قوم کے سیاہ و سفید کیسے بدل جاتے ہیں، اور یہ تبدیلی محض تعلیم و تہذیب کے شعبے میں نہیں ہوئی بلکہ شعر و ادب کے حلقے میں بھی انقلاب آفری تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ جدید ہندوستان کے طول و عرض پر جب نظر ڈالتے ہیں تو سر سید جیسی کوئی دوسری شخصیت ہمیں نہیں ملتی جس نے ملک و قوم کو ہزار طریقوں سے متاثر کرنے کا فرض ادا کیا ہو۔ حقیقت تو یہ ہے کہ علی گڑھ تحریک ایک شہر کی ہی تحریک نہیں تھی، اور نہ سر سید ایک شخصیت تھے۔ نئے ہندوستان کی تعمیر کا جو خاکہ سر سید کی رہنمائی میں علی گڑھ میں تیار ہوا، اسی میں ہم آج رنگ و روغن کر کے روشنی اور چمک پیدا کر رہے ہیں۔